السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 127 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ من البیت، گھر سے، یہاں گھر سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اوپر اٹھا رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، یعنی جو یہ ہم تیرا گھر تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، اس محنت کو، اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا کا ذکر ہے کہ وہ بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیوار بلند کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کی قبولیت کے لیے رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارا رب تو ہم سے قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا یہ تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو لوٹنے والا بنا دے، یعنی لوگ یہاں سے دور دراز سے آئے۔ یہ دوسری دعا ہوئی۔ پہلی دعا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دوسری دعا یہ تھی کہ اس شہر میں لوگ لوٹیں، دور دراز سے سفر کر کے آئیں، یہاں بیت اللہ کی زیارت کریں۔ اور تیسری دعا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تضرع کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس عبادت کو، اس نیکی کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہے، کعبہ بنانے والے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ ابراہیم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل بھی مستقبل میں بعد میں نبی بنے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، دونوں جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اور اس کی قبولیت کے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ ہم نیکی کریں، عبادت کریں، لیکن نیکی اور عبادت کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے بھی بڑے فکر مند ہوں۔ ہمارے اسلاف نیکیوں کی قبولیت کے واسطے دعا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ پاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، 6 مہینے لگاتار رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور نیکیوں کی قبولیت کے واسطے مسلسل دعائیں کرتے تھے۔ اور جب 6 مہینہ باقی رہتا تھا، رمضان کی آمد پر 6 مہینہ باقی رہتا تھا، تو رمضان کے پانے کی دعا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور عبادت
کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے واسطے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اثر ذکر کیا ہے، وہیب بن ورد رحمہ اللہ سلف کے عالم ہیں، ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ثم يبكي، پھر وہ رونے لگے، ويقول، اور کہنے لگے، یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق الا يتقبل منك، کہا اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ قبول نہ ہو، اور یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ قبول نہ ہو۔ تو مومنوں کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے، نیک کام کریں، جذبے سے کریں، اخلاص سے کریں، خوب محنت سے کریں، لیکن اس کی قبولیت کے واسطے بھی فکر مند ہو۔ یہی اہل ایمان کی پہچان ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نوازتے بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں برباد نہ ہو جائے، کہیں قبول نہ ہو۔ جب قبول نہ ہو تو سوچیے انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اپنی عبادت اور نیکیوں کی قبولیت کے واسطے، یہ ہمارے اسلاف کی سنت رہی ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بیان موجود ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے بندوں کے اقوال، بندوں کی دعائیں، بندہ کیا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تمام لوگوں کی باتوں کو، تمام لوگوں کی پکار کو سننے والا ہے۔ یہ ہم دعا کریں، ہم مانگیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ العلیم، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے احوال کو جانتا ہے، بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، یہ خالص توحید ہے۔ بندہ اللہ سے مانگے یہ توحید کی نشانی ہے، بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، تو اس کے علاوہ کسی سے پکارنا ہی نہیں، کسی سے طلب ہی نہیں کرنا، کسی سے دعا ہی نہیں کرنا۔ یہ تو انتہا درجے کی جہالت اور بیوقوفی ہوگی کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے سر پٹکے اور گر گرائے اور دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر کے مردوں سے مانگے۔ انتہا درجے کی جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے، وہ ہماری ہر باتوں کو، ہماری حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کالی رات پر کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چوٹی اس پر چل رہی ہو، اور اس کی کیا مراد ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا پکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بندے کی ہر آواز کو، مخلوق کی ہر آواز کو، ہر پکار کو جاننے والا ہے۔ اگر انسان یہی اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت سمع اگر گہرائی سے جان لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے سر نہیں پٹک سکتا ہے، شرک نہیں کر سکتا ہے، مردوں سے اور غیر اللہ سے طلب ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان رہا ہے،
اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے ہیں، مطلب یہ کہ ان لوگوں نے حقیقت میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی صفات کو جانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو اسی صراط مستقیم پر ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، پیارے نبی کی سنت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔